قاری صہیب صاحب بھی بتلا رہے تھے اس میٹنگ میں کہ ایک ساتھی کہنے لگا جی چھوڑو چھوڑو، یہ حدیث آپ بیان کرتے ہیں، آپ کے ممبر پر چڑھنے سے پہلے یہ ضعیف ہو جائے گی، ہاں یہ ضعیف بن جائے گی، ضعیف قرار پائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یعنی اس قسم کی باتیں ہمارے وہ جو حضرات صحت و ضعف کا اہتمام نہیں کرتے اور ترغیب و ترہیب میں کہتے ہیں کہ وضع حدیث یہ بھی ٹھیک ہے، یہ غلط ہے۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ ضعیف حدیث جو ہے وہ فضائل اعمال میں کیا ہے؟ مقبول ہے۔ ضعیف روایت فضائل اعمال میں مقبول ہے، لیکن اس کے لیے بھی شرطیں ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شروط ذکر کی ہیں جو فضائل رجب رسالہ ان کا ہے نا، ان کے آخر میں، ہاں وہ لکھے ہاں التبیین العجب، اس کے آخر میں، اور انہی کے حوالے سے یا ویسے جب نقل کیا ہے سخاوی نے الجواہر والدرر میں بھی، اور انہی کے حوالے سے پھر بعد میں دوسرے حضرات نے بھی نقل کیا ہے کہ یہ علی الاطلاق صحیح نہیں ہے۔ اگر وہ بات بھی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی مان لی جائے جو انہوں نے شروط 3 ذکر کی ہیں، تو تب بھی ضعیف روایت جو ہے وہ فضائل اعمال میں قابل قبول بئی معنی نہیں کہ ان پر عمل ہو سکتا ہے۔ دیکھیے 2 چیزیں ہیں، ایک ہے حدیث ضعیف حدیث سے عمل کا ثبوت، ایک ہے ضعیف حدیث سے فضیلت کا ثبوت، 2 علیحدہ چیزیں ہیں، فرق سمجھے؟ ایک ہے ضعیف حدیث سے عمل کا ثبوت، ایک ہے ضعیف حدیث سے عمل کی فضیلت کا ثبوت، 2 چیزیں علیحدہ ہیں۔ ضعیف حدیث سے عمل کا ثبوت تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ عمل مسنون ہو یا مستحب ہو یہ امر شرعی ہے، یعنی 2 ہی درجے ہیں نا، فرض کے بعد مسنون ہے یا کیا ہے؟ مستحب ہے، تو مستحب بھی کیا ہے؟ امر شرعی ہے۔ ہمارے شیخ ابن حمام نے اور بعض دوسرے حضرات نے یہ کہا ہے کہ ضعیف حدیث سے مستحب ثابت ہو جاتا ہے، کہا ہے انہوں نے، بعض اور فقہاء نے بھی کہا ہے، لیکن نہیں، مستحب ایک شرعی عمل ہے اور شرعی عمل ضعیف سے ثابت نہیں ہوتا۔ خطرہ اس بات کا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو بات ارشاد فرمائی ہے کہ شرع لکم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کہ جس کی اجازت اللہ نے نہیں دی وہ اس کو شریعت بنا لیتے ہیں۔ اب ضعیف حدیث کو اگر آپ شریعت بناتے ہیں تو کیا اس قرآن مجید کے نص کی وعید میں وہ شامل ہے یا نہیں؟ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ اللہ نے تو فرمایا شرع لکم من الدین ما لم، یہ ایسا عمل مشروع قرار دیتا ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی، اللہ کے رسول نے اجازت نہیں دی۔ اب یہ ضعیف حدیث ہے، ضعیف حدیث کے بارے میں آپ یقین تو نہیں ہے نا کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے، مظنون ہی ہے نا۔ یعنی کیسا گورکھ دھندا ہے کہ صحیح حدیث وہ بھی ظنی اور ضعیف حدیث اس کے بھی ظن کی بنیاد پر اس پر عمل درست۔ عجیب کا بات، صحیح حدیث سے جان چھڑانے کے لیے کہ یہ ظنی ہے، مگر ضعیف ہے، دیکھ رہے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے، راوی ضعیف ہے سب، لیکن عمل ٹھیک ہے جی، اس پر عمل ٹھیک ہے۔ وہ صحیح ہو تو ظن کی بنیاد پر آپ اس کو مشکوک بنا دیتے ہیں، یہ ظنی بھی ہے اور ضعیف بھی ہے اور اس کو کہتے ہیں کہ اس پر عمل مستحب ہے۔ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ اس لیے شیخ ابن حمام ہوں یا دوسرے ہوں، انہوں نے اگر کہا ہے کہ جناب ضعیف حدیث سے مستحب ثابت ہوتا ہے
تو یہ بات بھی درست نہیں ہے۔